السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم القراۃ الراشدہ جز اول کا چوتھا سبق کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ یعنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے القراۃ الراشدہ جز اول کا چوتھا سبق ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ اب اس ویڈیو میں اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں دونوں دوستوں کے درمیان کیا بات چل رہی تھی۔ خالد ھذا ھو الرأی وما ھذہ الدکاکین یا عمر۔ رائیون کے مطلب ہوتا ہے رائے، ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، اور یہ کس چیز کی دکان ہے اے عمر؟ یعنی خالد کہتا ہے کہ ہاں جو تم نے بات کہی ہے کہ ہم پھل سبزی منڈی سے صبح سویرے خریدیں گے، وہاں سب پھل زیادہ ہے اور سستے ہیں، تو ہاں یہ رائے ٹھیک ہے۔ خالد نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، اور مزید خالد نے کہا کہ یہ کس چیز کی دکان ہے اے عمر؟ عمر ھذہ دکاکین القماشی الا تری کیف بسطوا انواعا من القماش وکیف یلمسها الناس ویساومون فیہا التجار۔ دکان کی جمع دکاکین پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ قماش کی جمع اقمشہ کپڑا کے معنی میں آتا ہے۔ قماش کی جمع اقمشہ کپڑا کے معنی میں ہے۔ رأى یرا دیکھنے کے معنی میں ہے۔ بسط یبسط اور بستن اس کا مصدر آتا ہے۔ بسط یبسط بستن مطلب پھیلانا۔ نوع جمع انواع قسم کے معنی میں آتا ہے، قسم قسم کی چیزیں کے معنی میں۔ لمس کے معنی آتا ہے چھونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ بتا چکے ہیں پہلے، ساوما یساومو مطلب مول بھاؤ کرنا۔ عمر نے کہا یہ کپڑے کی دکانیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیسے وہ یعنی کپڑا والا، بساتو سے مراد کپڑے والے قسم قسم کے کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں، یا پھر یہاں پر لوگ کی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ بساتو کی جمع یعنی جو دکاندار لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قسم قسم کے کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں، اور کیسے لوگ اسے چھو رہے ہیں، اور وہ لوگ تاجر سے بات چیت یعنی مول بھاؤ رہے ہیں۔ پھر سے ہم ایک بار ترجمہ دیکھیں گے۔ عمر نے کہا یہ کپڑے کی دکانیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیسے وہ قسم قسم کے کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں، اور لوگ اسے چھو رہے ہیں کیسے، اور تاجر سے مول بھاؤ کر رہے ہیں۔ تعال فإنی اريد ان اشتری حذاء۔ حذاء جمع احذیہ کے مطلب ہوتا ہے جوتے کے معنی میں ہے۔ تعال تشریف لاؤ، بے شک میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد آگے ہم دیکھیں گے۔ خالد تفضل فإنی صاحبک۔ خالد نے کہا تشریف لاؤ، بے شک میں تمہارا دوست ہوں۔ صاحب مطلب دوست۔ عمر من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا۔ اب جو ہے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں من فضلک کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کر کے میرے لیے ایک مناسب جوتا نکالیے۔ مطابقا مطلب مناسب، یعنی جو میرے لیے ٹھیک ٹھاک ہو، زیادہ ڈھیلا بھی نہ ہو اور زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو، یعنی جو ہمیں بنے اور ہمارے نمبر کا جوتا نکالیے۔ یہ عمر کہہ رہا ہے کہ من فضلک مہربانی کر کے اخرج لی حذاء مطابقا میرے لیے مناسب جوتا دکھائیے۔ صاحب الدکانی دکاندار، صاحب الدکان مطلب دکاندار۔ ھذا حذاء جمیل و متین، جمیل مطلب خوبصورت، و متین، متین کے مطلب ہوتا ہے مضبوط، ٹکاؤ کے معنی میں ہے۔ صاحب الدکان دکاندار کا کہنا ہے کہ ھذا حذاء جمیل و متین، یہ جوتا خوبصورت اور مضبوط ہے۔ عمر نعم ولکنہ واسع قلیل، نعم کے مطلب ہاں، واسع کا مطلب کشادہ، قلیل کے مطلب تھوڑا۔ عمر نے کہا ہاں لیکن یہ تھوڑا سا
ढीला ढाला है। हम तर्जुमा ढीला ढाला से कहेंगे। जैसे कि आमतौर पर लोग बातचीत करते हैं कि जूते की दुकान में अगर कोई आदमी जाता है खरीदने के लिए तो किस अल्फाज में और किस ज़बान में वो बात करता है, हम उसी तरह से तर्जुमा भी करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ये ढीला है। साहिबुद दुकानी वहादल आखरु मुताबिकुन तमामन। दुकानदार ने कहा हाँ ये दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। उमर ने कहा बिकम हुआ, कितने का है। अब उमर सवाल कर रहा है कि भाई ये जूता तो ठीक है, दूसरे वाला फिट बैठ रहा है, हमें बन भी रहा है, खूबसूरत भी है, सही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन भाई वो उसकी कीमत क्या है। बिकम हुआ, कितने का है। साहिबुद दुकानी, दुकान ने कहा बिसित्तति रुबियातिन, 6 रुपये का है। सित्ततुन का मतलब 6, ये 6 रुपये का है। उमर ने कहा अला तंजिलु फी समनी। देखिए नज़ला के मतलब होता है उतरना। लफ्ज़ी तर्जुमा तो हम ये कहेंगे क्या आप कीमत में उतरेंगे, मतलब क्या कुछ कीमत कम करेंगे, ये मतलब है। इसके मतलब लफ्ज़ी तर्जुमा होगा क्या आप उतरेंगे कीमत में, लेकिन इसका जो सही तर्जुमा होगा, जो यहाँ पर कहने का मतलब है, वो ये है क्या कुछ कीमत कम करेंगे। साहिबुद दुकानी लन तजीद या सय्यदी अरखस मिन हादा फी सूक़ी। वजदा यजीदु मतलब पाना, सय्यदुन मतलब सरदार, अरखसा इससे ज़्यादा सस्ता, ये अरखसा इसमें तफजील है। साहिबुद दुकान, दुकानदार ने कहा आप हरगिज़ नहीं पाएंगे ए मेरे सरदार इससे ज़्यादा सस्ता बाज़ार में, यानी पूरे बाज़ार में आप इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सस्ता है, हम बहुत ही सस्ते कीमत में हम बेचते हैं, ये दुकानदार का कहना है। आगे हम देखते हैं उमरु उसद्दिक़ुका लिअन्नका मुस्लिमुन वल मुस्लिमु ला यकज़िबु वला यग़ुश्शु। सद्दक़ा युसद्दिक़ु का मतलब होता है तस्दीक करना, किसी की बात मानना, और कज़बा यकज़िबु किज़बन के मतलब होता है झूठ बोलना। कज़बा यकज़िबु किज़बन झूठ बोलना, और गश्शा यग़ुश्शु गश्शन के मतलब होता है धोखा देना। उमर ने कहा मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूँ, यानी उसने कहा कि इससे ज़्यादा सस्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा इस बाज़ार में। तो इसी बात पर उमर ने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक कह रहे हैं आप। क्यों कह रहे हैं ठीक, क्यों आपकी बात मान रहा हूँ, इसलिए कि बेशक आप मुसलमान हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलता है और धोखा नहीं देता है। देखिए पूरे सबक का खुलासा यहाँ पर हमें मिल गया है। इस सबक के अंदर जो बात हमें सिखाई जा रही है, पूरे सबक के अंदर का पूरा निचोड़ है ये जुमला, लिअन्नका मुस्लिमुन, बेशक आप मुसलमान हैं और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता है। इस सबक से हमें यही हासिल हो रहा है कि मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना धोखाधड़ी से काम लेना चाहिए। मौलाना ने जो पूरा सबक लिखा है उस पूरे सबक का खुलासा यही लाइन है, लिअन्नका मुस्लिमुन वल मुस्लिमु ला यकज़िबु वला यग़ुश्शु। खालिदुन, खालिद ने कहा वमा हादल मकानु अल्लज़ी याकुलु फ़ीहि अन्नासु। और ये किस चीज़ का घर है जिसमें लोग खा रहे हैं, यानी उन्होंने एक घर देखा जिसमें देखा कि लोग खा रहे हैं उसके अंदर। तो उसने पूछा कि ये किस चीज़ का घर है। देखते हैं उमर का क्या जवाब आता है। उमर ने कहा हादा मतअमुन याकुलु फ़ीहि अन्नासु वल मताइमु फ़िल बलदि कसीरतुन। मतअमुन जमा मताइम होटल, ये होटल है जिसमें लोग खा रहे हैं या लोग खाते हैं, और होटल बहुत ज़्यादा है। फिर देखते हैं हम एक बार इसका तर्जुमा। उमर ने कहा कि ये होटल है जिसमें लोग खा रहे हैं और होटल शहर में बहुत ज़्यादा है। खालिदुन माली लम अरा मतअमन फिल क़रियति। मतअमन जमा मताइम होटल के माने में है, क़रियतुन जमा क़ुरा मतलब गांव, कि मुझे क्या हो गया है कि मैंने गांव में होटल नहीं देखा है। यानी शहर में तो ठीक है, शहर में हम बहुत सारे होटल देख रहे हैं, लेकिन गांव में हमने ऐसा होटल नहीं देखा है, आखिर क्या बात है, ये जानना चाह रहा है खालिद ये सवाल करके। अब उमर का जवाब आ रहा है कि उमरु लिअन्नल बलद फ़ीहि गुरबाउ व मुसाफिरून लैसा लहुम बुयूतुन युक़ीमूना फ़ीहा व याकुलूना फ़ीहा। गरीबुन जमा गुरबा अजनबी के माने में, मुसाफिरून जमा मुसाफिरून मतलब मुसाफिर करने वाले, सफ़र करने वाले, बैतुन जमा बुयूत घर के मारे में है। अकामा युकीमु
قیام کرنا، اکلا یا اکلو اکلن کھانے کے معنی میں ہے۔ عمر نے کہا اس لیے کہ شہر میں اجنبی اور مسافر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہوتے ہیں جہاں وہ ٹھہریں اور وہاں کھائیں۔ یعنی جو شہر کے اندر جو اجنبی حضرات آتے ہیں، جو اجنبی ہوتے ہیں، ان کے پاس شہر میں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا ہے اور نہ کھانے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ وہاں کھاتے ہیں اور رہتے ہیں۔ آگے یہ بات یہ کہہ رہے ہیں فَيَأْكُلُونَ فِي الْمَطَاعِمِ أَمَّا الْقَرْيَةُ فَالْغَرِيبُ فِيهَا قَلِيلٌ فَلَا حَاجَةَ فِي قَرْيَةِ إِلَى الْمَطَاعِمِ، کہہ رہے ہیں تو وہ وہاں کھاتے ہیں، یعنی کہاں؟ ہوٹل میں۔ فَيَأْكُلُونَ فِي الْمَطْعَمِ، تو وہ وہاں کھاتے ہیں۔ جہاں تک گاؤں کی بات ہے تو اجنبی بہت کم ہوتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے گاؤں میں ہوٹل کی، یعنی شہر کے اندر بہت زیادہ مسافر ہوتے ہیں تو اس لیے انہیں ہوٹل کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پاس گھر اور کھانا نہیں ہوتا ہے، کھانا کھانے کی جگہ۔ جہاں تک گاؤں کی بات ہے تو گاؤں میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے کھانے کی جگہ کی اور رہنے کی جگہ کی۔ یہ عمر نے جواب دیا خالد کو۔ خالد وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبَرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ۔ وجدہ یجد مطلب پانا، ورقن جمع اوراق کے مطلب ہوتا ہے پیج کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر ہم کاپی سے ترجمہ کریں گے۔ حبرن مطلب روشنائی، قلم کے مطلب قلم، مرسمن کے مطلب پینسل، نشافتن کے مطلب ہوتا ہے ڈسٹر مٹانے والا، جو بورڈ مٹانے والا ہوتا ہے، اور ادوات الکتابتی لکھنے پڑھنے کے سامان۔ خالد نے کہا ہم کاپی، روشنائی، قلم اور پینسل اور اس طرح سے ڈسٹر اور لکھنے پڑھنے کے سامان کہاں پائیں گے؟ وَأَيْنَ نَجِدُ کہاں پائیں گے؟ کاپی، روشنائی، قلم، پینسل، ڈسٹر اور لکھنے پڑھنے کے سامان۔ تو اب ہم عمر کا جواب دیکھتے ہیں۔ عمرو ھذا دکان وراق تجد فیہ جمیع الحوائج المدرستی، حاجت جمع حوائج ضروریات کے معنی میں ہے۔ یہ اسٹیشنری دکان ہے، یعنی جس میں لکھنے پڑھنے کے سامان پائے جاتے ہیں اسے ہم اسٹیشنری دکان کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیشنری دکان ہے، تم اس میں مدرسے کی تمام ضروریات پا جاؤ گے۔ یہ اسٹیشنری دکان ہے، تم پا جاؤ گے اس میں مدرسے کی تمام ضروریات۔ خالد اشکرک یا صدیقی الکریم فقد افدتنی کثیرا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے مشفق دوست، تم نے مجھے بہت کچھ بتایا، تم نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ وَأَرَى أَن نَرْجِعَ الْآنَ إِلَى الْبَيْتِ وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا، اب ہمارا خیال یہ ہے، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم گھر لوٹ جائیں اور ہم مغرب کی نماز وہیں پڑھیں۔ یعنی ساری چیزیں تو ہو گئی ہے، جو خرید و فروخت کرنا ہے اب تو کچھ بچا وچا نہیں ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب چلو ہم لوٹ چلیں، اور جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم مغرب سے پہلے لوٹ آئیں گے، تو ہم چلیں، اب لوٹ چلیں گھر اور مغرب کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے۔ عمرو نعم وما بقی لی شغل، بقی یبقى باقی رہنا، ہاں اب کوئی کام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ شغل جمع اشغال کے معنی میں ہے، کام کے معنی میں، شغل جمع اشغال کام کے معنی میں ہے، ہاں اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے السوق پورا پڑھ لیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔